بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 33 ہے، سورۃ السجدہ۔ آج ہم اس سورت کے متعلق چند باتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، اس سورت کا وجہ تسمیہ۔ نمبر 2، اس سورت کا تعارف۔ نمبر 3، اس سورت کے بعض فضائل ذکر کریں گے مختصر سے۔ اور نمبر 4، ہم اس سورت کے جو مضامین اس سورت میں بیان ہوئے ہیں اس کو مختصر سا ذکر کریں گے۔ اور نمبر 5، ہم اس سورت کے چند آیاتیں ذکر کر کے اس کا ترجمہ اور اس کے متعلق چند باتیں ذکر کریں گے۔ سورۃ السجدہ، اس سورت کو سورۃ السجدہ کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا وجہ تسمیہ ہے؟ تو چونکہ اس سورت کے آیات نمبر 15 میں سیدھے تلاوت آیا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو سورۃ السجدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کو یعنی المضاجع بھی کہتے ہیں، جیسے کہ اتقان میں اس کو المضاجع کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض کتابوں میں اس کو سورۃ السجدہ کا نام بھی دیا گیا ہے، تاکہ حامیم السجدہ کے ساتھ اس کا التباس نہ ہو۔ دوسری بات، اس سورت کا تعارف، تو اس سورت میں کل 3 رکوع ہے اور 30 آیاتیں ہیں اور 274 کلمات ہیں اور 1577 حروف ہے۔ یہ صورت بحیقی نے اپنے دلائل میں ذکر کی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، یعنی یہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ وجہ یہ قول ابن زبیر کا بھی ہے۔ بخاری میں امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، افمن کان مؤمنا سے 3 آیات تک یہ مدنی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تتجافا جنوبہم سے لے کر کنتم بہ تکذبون تک، یہ جو 5 آیاتیں کا انہوں نے استثناء کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ بہرحال یہ صورت مکی ہے اور مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس صورت کے فضائل کیا ہے، جو تیسری بات ہے، تو اس کا مختصراً سر یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ، ترمذی میں اور اسی طرح نسائی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ صورت الف لام میم تنزیل السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نسائی میں اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی نماز میں سورۃ الف لام میم تنزیل یعنی الف لام میم السجدہ یہی سورت پڑھا کرتے تھے، اور هل اتاک علی الانسان حین من الدہر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سورت کے مختصر سے یعنی فضائل تھے جو میں نے ذکر کی۔ اب اس سورت کے مضامین کیا ہے، تو اس سورت میں ٹوٹل جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ 3 رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں قرآن کے حقانیت اور توحید کے دلائل بیان کی ہے۔ دوسرے رکوع میں منکرین اور مومنین کا حال بیان کیا ہے، اور آخر میں جہنم میں کافروں کے حالات مذکور ہے۔ اور تیسرے رکوع میں قیامت کے روز اہل حق اور منکرین کے درمیان 2 ٹوک فیصلہ ہونا مذکور ہے، کہ ان کے درمیان 2 ٹوک فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر مکذبین جو ہے ان کے تحدید اور قیامت پر ان کا شبہ کا ذکر ہے۔ تو یہ مختصر سے مضامین تھے جو اس صورت میں مذکور ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب، یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے اس کا معنی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولو، کیا وہ لوگ یوں کہتے ہیں، افترا کہ اس نے جھوٹا بنا لیا، کہ اس نے افطرا جھوٹا بنا لیا۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ لعلهم يهتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پر آ جائے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما بینہم اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، فی 6 ایام 6 دن میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى، پھر عرش پر مستوی ہوا۔
ما लकुम मिन दूनिही मिन वलीय्यिन, तुम्हारे लिए नहीं है इसके सिवा ना कोई वली, वला शफीअ, न कोई सफारिश। अफला ततذक्करून, क्या तुम नहीं समझते। युदब्बिरुल अम्र मिनस समा इलल अर्द, वो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर अमर की तदबीर करता है। सुम्मा यअरुजु इलैहि, फिर हर अमर उसके हुजूर में, फी यौमिन, एक ऐसे दिन में पहुंच जाएगा, कान मिक़दारुहु, जिसकी मिक़दार, अल्फ सनतिन, तुम्हारी गिनती के मुताबिक, मिम्मा तउद्दून, तुम्हारी गिनती के मुताबिक 1000 साल होगी। देख लीजिए, अलिफ लाम मिम तंजीलुल किताब ला रैब फी, अलिफ लाम ये नाजिल की हुई किताब है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, मैं रब्बिल आलमीन, ये रब्बिल आलमीन की तरफ से है। अलिफ लाम मीम, देख इसकी तरकीबी हिस्सत दे कि एक तो ये है कि अलिफ लाम मीम अगर इसको हम सूरत का नाम माना जाए, अगर इसको सूरत अलिफ लाम मीम को सूरत का नाम माना जाए तो ये फिर ये मुब्तदा होगा, और तंजीलुल किताब ये उसकी खबर होगी। ये एक तरकीबी हिस्सत है ये। अगर हम इसको हरूफ मुक़त्तआत में से बनाएं, अगर इसको हरूफ मुक़त्तआत में से शुमार करें, तो फिर तंजीलुल किताब मुब्तदा महज़ूफ की खबर होने की बिना पर ये क्या होगा, मरफू होगी। यानी हुआ तंजीलुल किताब, इसकी खबर महज़ूफ होगी, और ये मुब्तदा महज़ूफ, यानी ये खबर होगी, मुब्तदा महज़ूफ की खबर होने की वजह से मरफू होगी। दूसरी बात, ये तो अलिफ लाम मीम के मुतालिक बात होगी। तंजील, ला रैब फीह में रब्बिल आलमीन, तंजीलुल किताब, ये कि मुब्तदा है और इसकी खबर ला रैब फीह है। तंजीलुल किताब ये मुब्तदा हो गए, ला रैब फीह में रब्बिल आलमीन ये उसके लिए खबर होगी। ला रैब फीह ये मुब्तदा होने की वजह से मरफू, और इसकी खबर क्या है, में रब्बिल आलमीन उसकी खबर है। और यही है कि ला रैब फीह जुमला मुतरदा है, और इसकी ज़मीर मज़मून जुमला की तरफ राजे हो रही, मज़मून गोया के कलाम इस तरह है कि ला रैब फी ज़ालिका ऐ फी कौनिही मुनज़्ज़लन मिन रब्बिल आलमीन, यानी इसमें नहीं, इसमें शुबा नहीं है, इसके रब्बिल आलमीन की तरफ नाजिल होने में कोई शुबा नहीं है, क्योंकि वो इंसानों को आजिज करने वाली है, और एक ऐसी शुबा से बाईद तर है। फिर इस पर एराज करते हुए फरमाया, क्या फरमाया, अम यकूलू नफ्तरा, अम यकूलू नफ्तरा, क्या वो कहते हैं कि इसको पैगंबर ने गढ़ लिया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने यानी बनाकर लाए हैं। क्योंकि देखो, अम यहाँ पर अम यकूलू में अम मुनक़ता है, जो कि बल के माने में, ये कैसे अम जो है ना, ये बल के माने में है, और हमजा इनकार और ताजुब के लिए। तो कलाम इस तरह है, बल अयकूलूना इफ्तराहू, बल्कि क्या वो ये कहते हैं कि इसको बना लिया है। यानी इसलिए कि कुरान 3 आयात है जो कि इसके मिसल मिसल हो के चलन से इनके बुलगा को आजिज कर चुका है। यानी 3 आयातों को मिसल लाने से उनके बुलगा, जो बड़े बड़े शुअरा और बुलगा थे, उसको मिसल लाने से आजिज है। फिर किस मुंह से ये इसको मनगढ़ंत कहते हैं, किस मुंह से वो ये कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गढ़ लिया, बल्कि वो तो इसके 3 आयात है, इसके मिसल नहीं ला सकते, इससे भी वो लोग आजिज हैं। बल हुवल हक, बल्कि ये तो सच्ची बात है, सच्ची किताब है। फिर इन फिर इनके इनकार से एराज करते हुए इस बात की तरफ रुख फेर दिया कि बेशक वो बरहक किताब है में रब का, यानी आपके रब की जानिब से। इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं बनाया, जैसे कि कुफार मक्का मुहज़्ज़द और जहालत की वजह से कहते हैं। लेतुनज़िर कौमम मा अताहुम, ताकि आप इन लोगों को डराए, यानी कौम से अहले अरब मुराद है। मा अताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्ल का, जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया। मा अताहुम, मा नाफिया है, और ये जुमला यानी मा अताहुम मिन नज़ीर, ये जुमला जो पूरा है ये से माक़बल कौमन की सिफत हाला यानी हालात नस्बी में वाक़ है, ये कौमन की सिफत बन रही है। लअल्लहुम, लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो लोग राह पर हिदायत पर आ जाएं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्मीद के बिना पर लअल्ला लाया गया, जैसे कि मूसा और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से उम्मीद पर इनके लिए यानी इनके लिए लअल्ला इस्तेमाल हुआ, जैसे लअल्लहु यतज़क्कर, लअल्लहु यतज़क्कर।
اب آگے خالق اور مدبر کون ہے؟ وہی اللہ ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا، اس میں تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین، وما بینہما فی ستۃ ایام، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دن کے عرصے میں پیدا کیا ہے، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، پھر عرش پر استلا کیا، اس کے یعنی احداث کے سبب۔ ما لکم من دونہ، تمہارے لیے اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی ولا شفیع، یعنی اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی شفیع ہوگا اور نہ کوئی ولی ہوگا جو تمہاری مدد کر سکیں۔ یعنی جب تم اس کی رضامندی سے تجاوز کر جاؤ تو اپنے لیے اس کو مددگار نہ پاؤ جو تمہاری امداد کرے، اور نہ کوئی سفارشی پاؤ گے جو تمہاری سفارش کرے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج جانے والی مواعظ سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء، یدبر الامر وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، یعنی دنیا کے معاملات کی، من السماء الی الارض، یعنی آسمان سے زمین تک، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ثم یعرج الیہ، پھر یہ سب پھر یہ سب پھر یہ سب امر اسی کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، وہ سارے امور اس کی بارگاہ میں پہنچیں گے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ فرمائے۔ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ، فی یوم کان مقدار الف سنۃ مما تعدون، ایک ایسا دن جس میں یعنی جس کی مقدار 1000 سال ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ مما تعدون، تمہاری گنتی کے موافق، یعنی دنیا کے دنوں کے موافق، پھر وہ تمہارے یعنی تمام جتنے بھی امور ہے تمہارے وہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ دنیا پھر اس وقت قیامت کا ایک دن بھی اس کی مقدار 1000 سال کے برابر کے موافق ہوگی، تمہاری گنتی کے موافق، یعنی دنیا کے دنوں کے موافق۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں۔